اگر تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہیں، توجہ، او بہنوں بچیوں بات نہیں کرو، آرام سے، تمہارے ماں باپ، توجہ رکھو، توجہ، تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے ہیں، کہاں پہ؟ ادھر، اور مجھ جیسے ہزاروں مولانا پیر، بڑے بڑے مولانا، بڑے بڑے اصلی، نقلی کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں، نقلی کو تو پہلے ہی بہت مارا جائے گا، بعض بار نقلی پیر اتنا منحوس ہے، نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھے، 10 انگوٹھی، عورتوں سے ہاتھ پاؤں دبا رہا ہے، سارے کام الٹے کر رہا ہے، اس کو تو بہت ہی مارا جائے گا، اس کی سب سے زیادہ دھمال، اتنی پٹائی ہوگی اس کی، ہڈی چر چر بولے گی اس کی، اتنا مارا جائے گا اس کو، اور تم کیا سمجھ رہے ہو نا، وہ کہتا ہے نماز، ارے تو نماز پڑھ کے کیا کر رہا ہے، جنت میں لے کے جاؤں گا، اس منحوس سے کہیو پہلے تو چلا جا، جو اللہ اور رسول کا نہیں ہوا وہ تمہارا کہاں سے ہوگا؟ وہ میں اصلی پیر کی بات کر رہا ہوں، نقلی کی نہیں، اس کو تو چھوڑو، جانے دو۔ اگر تمہارے ماں باپ ادھر کھڑے اور ہزاروں اصلی پیر ادھر کھڑے ہو، اور تمہارے لیے ہزاروں مولانا، ہزاروں پیر اگر دعائیں کر رہے ہو، اور ماں باپ ناراض ہو، تو تمہارے حق میں سمجھ میں تو آ رہی ہوگی نا؟ ذہن میں رکھنا ہے کہ بات کلیئر کر کے جاؤں گا۔ اچھا تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، چاہتے ہو نا؟ اور فری میں تو کافی چالو گے، نماز پڑھنے کو کہو تب آتی ہے مصیبت، تو نماز پڑھنے کو کہہ دو تو ادھر آدھر کو بھاگتا، دائیں بائیں کو، ہاں ابھی آ رہے ہو، توجہ رکھو، چاہتے ہو نا دعائیں قبول ہو جائیں، اسی لیے تو تم مزاروں پہ جاتے ہو، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہو، اور تم اتنے سیدھے، اتنے بھولے بھالے ہو نا، اگر کوئی نقلی مزار نکال لے نا تم اس پہ بھی کود پڑتے ہو، اور پیسوں کے لالچ میں آدمی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا، صحیح بتا رہے ہوں میں، آخرت تو دیکھ ہی نہیں رہا۔ مزاروں پہ جاتے ہو، جانا چاہیے، اچھی بات، بزرگوں میں جانا چاہیے، مگر یہ بھی سن لیو مردوں کا جانا جائز ہے، عورتوں کا نہیں، یہ یاد رکھیو، کہیں تم تو چلے گئے دھان لگانے اور یہ چلی گئی مزار پہ آگ لگانے، سمجھے، تم چلے گئے دھان لگانے کہ چل کام کر، میں کام کر رہا ہوں، تو یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے چاروں طرف، یہ اگربتی یہ نکالے گی تمہارے گھر کے بھوت، خود بھوت بنی پڑی ہے، یہ اگربتی لے کے مزار کے ساتھ چکر لگا رہی ہے، شام کو تم کام کر کے آئے، یہ مزار پہ چکر لگا کے آئے، تو یہ تم سے نہیں پوچھ رہے، یہ بولا کیسی طبیعت ہے، بولی مزار پہ جا کے 2-4 چکر لگائے نا، اگربتی لائی ہوں، اب ٹھیک لگ رہی ہوں میں، اب ٹھیک لگ رہی ہوں، اب کیا دماغ پایا تم لوگوں نے بھی یار، عورتوں کا احناف کا مزارات پر جانا جائز نہیں، سمجھ میں آ رہی؟ مگر تم جایا کرو، تمہیں جانا جائز ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو، مگر یاد رکھیو ایک بارگاہ تم وہاں پر جاتے ہو دعا مانگنے، اور دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ، مگر ایک بارگاہ ایسی ہے جہاں پر اس جگہ اس کا پتہ ایڈریس میں بتا دوں کہ وہاں پہ دعا رد ہوتی نہیں، الحمدللہ دعا قبول ہوتی۔ اور سنو کام کی بات یہ ہے، وہاں پر عورتوں کا جانا بھی جائز ہے۔ اب آپ کہو گے کون سی بارگاہ ایسی ہے؟ بتا دوں، جب دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی اتنی پیاری دوں گا تمہاری پیشانی کھل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کون سی جگہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں 100% دعویٰ کر رہا ہوں 100% قبول، بولو چاروں، اگر اجازت ہو تو اس کا ایڈریس بتا دوں، پتہ بتا دوں، سننا چاہ رہے ہو؟ اچھا چلو رہنے دو، اچھا بتا دوں، ہاں مطلب کی ہو رہی ہے نا، سمجھو تم سے زیادہ ہمارے بھائی بے قرار ہیں، ہار ڈال کے دولہا میں آج یہی لگ رہا ہے،
اللہ برکت. کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے؟ یہی کیا ماشاء اللہ نام بھی فراست علی. اچھا اور پھر نیتا جی ہیں. نیتا جی مگر نیتا جی ٹانگیں سمیٹ لو یار. دیکھو تم اسٹیج پہ بیٹھو سب دیکھ ٹانگیں سمیٹ لو. ہاں ورنہ ہم سمٹوا دیں گے پھر. چلو یہ ان سے محبت والے جملے میں نے کہہ دیے, اچھے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے. سمجھ میں آ رہی؟ بولو اس جگہ کا اس کا پتہ بتا دوں, ایڈریس لکھا دوں, لکھنا چاہ رہے ہو چلو گے نا؟ 100 کے 100% دعا قبول. وہ جگہ کون سی ہے؟ بہنیں بھی جا سکتی ہے. وہ جگہ کوئی اور نہیں, وہ بار گئے تمہاری ماں باپ کی بار گئے. اگر یہاں ان کی خدمت کر لو ماں باپ راضی ہو جائے. اب یہ ماں باپ اگر دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. یہ میں نہیں کہتا, یہ آقا کہتے ہیں, یہ وہ نبی فرماتے ہیں جس نبی نے کہا خدا ایک ہے تم نے مان لیا, جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا, جس نبی نے کہا فرشتے ہیں تم نے دیکھے نہیں لیکن مان لیا, وہی نبی فرماتے ہیں دعا الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتہ. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک میں نے دعوے میں دلیل میں حدیث پڑھی, اب کون رد کر دے گا؟ تمہاری دعا ایسی ہے جیسے شاہ ولایہ صاحب کی امروہہ میں, تمہاری دعا ایسی ہے جیسے اعلیٰ حضرت کی, تمہاری دعا ایسی ہے جیسے غریب نواز کی, تمہاری دعا ایسی ہے بڑے پیر صاحب کی. ایک ذات ایسی بھی ہے, نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا ایسی ہے جیسے میری دعا میری امت کے لیے. تو نبی کی دعا کیا رد ہو سکتی ہے؟ دلیل مل گئی. ماں باپ کو ستا رہا ہے, ماں باپ کا کہنا نہیں سنتا, کہتا چپ کے رہیے بیٹھ رہیے بڈھا. اور اگر کوئی کہہ دے جلسے میں موڑا جو نبی کا غلام ہے, کھڑے ہو گئے نام نعرے والے, نعرے تکبیر نعرے رسالت, پھاڑ لیے گریبان کے بٹن اور اماں کو جا کے آنکھیں دکھا رہا ہے. ابھی لگا دے سمجھے, اماں کو جا کر کے آنکھیں دکھا رہا ہے. پیارے اپنے اوپر ذرا غور کرو, اپنے اوپر سنو. تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا, توجہ رکھنا, توجہ نکل نہ جائے, بات بڑی کام کی ہو رہی ہے. تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ دیکھا اس کا؟ بولو دیکھا نہیں دیکھا. بہنوں نے دیکھا کہ جس کا بھائی لیٹا ہو اور یا بہن لیٹی ہو اور اس کی بہن مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتی ہو یا کھاتا ہو؟ دیکھا؟ میں دکھاتا ہوں آج تمہیں. 40% لوگ ہو, بہت خیالوں میں ہیں ہم, ہیں کہاں؟ اور قرآن کی آیت سناؤں گا جس کا ایک ایک لفظ حق ہے. پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف. بے شک بے شک صحیح بات. دعویٰ کروں گا تو دلیل بھی. حضرت صحیح بتا رہا ہوں, علامہ صاحب مفتی صاحب قبلہ, کم سے کم 40% لوگوں سے زیادہ ہوں گے ایسے. زیادہ ہی ہیں. آپ کہیں گے یار سید صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, حضرت کیسی بات, قرآن کی آیت تو سنو. کون ہے وہ, توجہ رکھنا, کون ہے وہ جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ اللہ کا کلام سنو تمہیں پتا چل جائے گا. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. گھر میں جا کر کے
तर्जमा देख लेना, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। मफहूमन तर्जमा करता हूँ, अगर कोई आपस में गीबत करता, चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता, कितने लोग गीबत करते, चुगली करते, बुराई करते, अल्लाह फरमाता चुगली करने वाला, गीबत करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। बेशक सही बात है, हक है। बहुत मोबाइल देखे, बहुत टीवियां देखी, घर में जो कुरान रखा उसे भी देखा और पढ़ा करो। ये कुरान क्या रहा, आज के बाद जबान को बंद कर लेना। बाज लोग बहुत बुराइयां करते हैं ना, और अभी प्रधानी का इलेक्शन निकला, अल्लाह माफ फरमाए, रमजान में ही निकला हजरत। बाज तो इतना झूठ बोला, रमजान का महीना आता है गुनाहों से दूर हो जाने का, जहन्नम से अपने आप को आजाद कर लेने का, इबादतें करने का, उतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना, वो भी रमजान में। लड़ो, इलेक्शन लड़ो, लड़ाओ, जो प्रधान कौम के काम आए, दीन के काम आए, उसे अपना वोट दो, कामयाब बना दो। समझ में आ रही है? हाँ, ये आओ आगे बढ़ो, समझे कोई मोहल्ले में अच्छा काम कर रहे हो उसे आगे बढ़ा दो, मगर झूठ की हद हो गई है, झूठ की हद हो गई है। गीबत करते, चुगली करते, चौराहों पे खड़े हो गए, तेरी बुराई, मेरी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई करते नहीं करते? बोलो कितने लोग करते? 40%। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। आपस में गीबत मत करो, चुगली मत करो, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। बेशक। नबी की बारगाह में 2 औरतें आई। कितनी औरतें? बोलो बोलो। 2 औरतें आई, अपने मसाइल। नबी ने कहा सुनो, तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा के आई हो? वो तो चक्कर में कहने लगी आका नहीं, कौन होगा ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा लेगा? नबी ने फरमाया खा के आई हो। दोनों चुप कह रही हैं आका कसम है रब्बे जुल जलाल की हम खा के नहीं आए। मेरे नबी ने फरमाया खा करके आई हो। दोनों रो करके कहने लगी आका मरे हुए भाई का गोश्त तो छोड़े, आज की तारीख में हमने गोश्त ही नहीं खाया। नबी ने फरमाया अच्छा, उधर जाओ, अपने हल्क में उंगली डालो और कै करो, पलटी करो। जैसे ही दोनों औरतें उधर गईं और जब हल्क में उंगली डाल के कै की तो गोश्त की बोटियां लोथड़े निकल रहे थे। वो दोनों रोने लगी, कहने लगी कसम रब्बे दुल जलाल की आका हमने आज गोश्त ही नहीं खाया, मगर ये कहां से निकला परेशान। नबी ने फरमाया तुम किसी की गीबत करके आई हो, बुराई करके आई हो, चुगली करके आई हो, और गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। अल्लाह। आज के बाद कोई गीबत करेगा, हाथ उठा कर तौबा करो, सब लोग हाथ उठाओ, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो रख लो, जबान की हिफाजत करो। नबी ने फरमाया 2 चीजों की हिफाजत तुम कर लो, जन्नत की जमानत मैं लिए लेता हूं। एक जबान, दूसरी शर्मगाह। तुमने ऐसा कोई शख्स देखा, मेरी बहनें बैठी हैं कैसे बताऊं, चलो थोड़ा मैं हल्के लफ्जों में बोलूंगा, उसे पूरा समझ लोगे। कोई शख्स ऐसा देखा जो सगा बेटा अपनी माँ से गलत हरकत करता हो, कितना खराब होगा वो बेटा जो अपनी माँ के साथ मुंह काला करे। मेरा इशारा समझ गए ना, पूरी बात समझ गए? कितना नीच इंसान होगा, कितना बुरा होगा, कितना गलत होगा
جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. اب میں منہ کالا کروں، سمجھ لینا، پوری بات سمجھ لینا، ٹھیک ہے؟ تم نے دیکھا آج تک ایسا؟ پیارے میں حدیث بتاؤں گا، صحیح بتا رہا ہوں، منہ کو کلیج آ جائے گا. میں اس تقریر کو 2 گھنٹے میں بھی پھیلا سکتا ہوں، مگر ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات جلدی لا کر کے نا میں تمہیں زیادہ باتیں بتانا چاہتا ہوں. پتہ نہیں کسی کے دل پہ اگر بات اثر کر جائے تو کامیاب ہو جائے، مگر شرط یہ ہے میری باتیں تم اپنے دوستوں تک پہنچاؤ گے. بولو، خود بھی عمل کرو گے. بولو انشاءاللہ. بولو کون شخص ایسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط نظر رکھتا ہے، منہ کالا کرتا ہے؟ سنو، سود، کیا بولو؟ سود، لینا دینا کھانا کھلانا. سود لینے والا اور دینے والا ایک رشوت. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سود جانتے ہیں کتنا کاروبار چلا رہے ہیں لوگ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ اگر کوئی تمہارا دوست ایسا ہو، یہ بات حدیث کے ذریعے سے پہنچا دینا. اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا روپیہ کھاتا، پیسہ کھاتا، سود لیتا دیتا، تو سن لے، سود کا جو گناہ ہے اس گناہ کے درجے 70 ہے، اور ایک حدیث میں 73 کا بھی ذکر آیا ہے. اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، 70 درجات. مگر سنو فیض گنج کے غیور مسلمانوں، سنو، اگر تمہارا کوئی دوست ایسا ہو تو اس کو یہ بات بتا دینا، جو 70 درجے ہیں، ان 70 درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا. کبھی سوچا اس بات کو؟ لوگ دیکھتے ہی نہیں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. کب تک کھاتے رہیں گے؟ بیٹی چھوٹی سی بچی، چھوٹا سا بچہ، اس کی چائے پتی آ رہی ہے، دودھ آ رہا ہے، وہ بھی سٹوں کے پیسے سے، جوئے کے پیسے سے، حرام کے پیسے. یہ کھوپڑی کبھی نہیں بھرتی، کہاں ڈالو گے اسے؟ کبھی زندگی میں دیکھا حضرت؟ یہ پرانے لوگ ہیں، ان سے پوچھو، ان کے کھیتوں پہ بڑے بڑے چکروٹ تھے، بیل گاڑی پوری نکل جاتی تھی، پوری، اور آج آدھی انہوں نے کاٹ لی، آدھی انہوں نے کاٹ لی. اتنی پتلی مینڈ بچی، اب بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، صبح کے جا کے پھاوڑا ٹیڑا مار رہا. کہاں لے کے جائے گا؟ کہاں لے کے جائے گا؟ یہ سارے چکروٹ ختم، نہریں نروے بنا دیے، کہاں لے کر کے جائے گا؟ سگے بھائی کی اگر دیوار ٹیڑھی ہے، دل میں اتنی جگہ نہیں ہے، وہ کہہ رہا بھائی میں سیدھی کر لوں، تو کہہ رہا مار دوں گا، مر جاؤں گا. وہ آنگن میں کھڑے کو اس کی ماں کو گالی دے رہا، اور وہ آنگن میں کھڑے کو اس کی ماں کو، اس کی ماں الگ الگ ہے کیا؟ دماغ پر ذرا توجہ رکھو، غور کرو. آج کے بعد سود کوئی نہیں، رشوت کوئی نہیں. توجہ آ رہی ہے؟ حرام کا روپیہ اور پیسہ کوئی نہیں. حلال کماؤ، حلال کھاؤ. روزانہ گوشت نہیں کھاؤ گے، چٹنی سے کھاؤ. تمہارے بچے فخر کریں گے ہمارا باپ غریب تھا مگر خون پسینے کی کمائی کھلاتا تھا. آخری بات بتا دوں، ٹائم زیادہ لے لیا، اجازت ہے آخری بات کے لیے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے. شراب والی بات اور بتا دوں، ختم کر رہا ہوں، جبکہ یہ پورا ایک موضوع الگ الگ ہے، پورا موضوع الگ الگ ہے. مگر سنو، شراب، ایک بات بتاؤں، اس کپڑے پر جیسے پیشاب لگے، پیشاب 1 درہم سے اگر زیادہ ہو تو کپڑا ناپاک. ایسے ہی بعض فقہا فرماتے ہیں اگر شراب اس کپڑے پر لگ جائے 1 درہم سے زیادہ ہو تو جیسے پیشاب سے ناپاک ہوتا ہے ایسے ہی شراب سے بھی ناپاک. بعض فقہا کہتے ہیں اب بتاؤ کہیں پہ اللہ اور رسول کا نام لکھا ہو اس پہ پیشاب ڈالے گا کوئی؟ ناپاکی میں شراب بھی اسی کے برابر ہے. کوئی ایسا ہے کسی کا دوست جو پیشاب پیے؟ پیشاب کیوں نہیں پی رہا؟ اس میں کوئی اتنی بدبو تھوڑی ہے شراب سے، اس لیے ناپاک. یہی تو ہے نا، نہیں پی رہا. کیسا مسلمان ہے یار، جس منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے اسی منہ سے شراب پیتا ہے.
جس منہ سے رسول اللہ کا نام لیتا ہے اسی منہ سے شراب پیتا ہے۔ حضرت علی کا نام لے کے بہت اچھل رہے تھے۔ حضرت علی ہی کے حوالے سے ایک بات بتا دوں اور ختم کر دوں۔ بہت قدرت۔ قرآن کی ایک آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس آیت کے تحت شان نزول میں ایک واقعہ لکھا ہے، چھوٹا سا کر کے بتاؤں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، جو شراب پیتے ہیں، کسی کا دوست اگر شراب پیتا چھڑا دینا، یہ باتیں بتا دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دو، سمجھ میں آ گئی؟ اب وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے، اس زمین پر گھاس جم آئے، گھاس اگ آئے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، کھا لیں، پیٹ بھر لیں، تو علی کی وہ ذات ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان بکریوں کا تم ایک دم غٹر 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 پوچھو تو کہہ رہے بیئر ہے، بیئر باڈی بنا رہا جم جا، وہ باڈی کس کام کی جو حرام سے بنے، وہ باڈی کس کام کی جو حرام چیزوں سے بنے، وہ باڈی کس کام کی جو عبادت میں نہ لگے، ماں باپ کی خدمت میں نہ لگے، دین اسلام میں نہ لگے۔ ایسی باڈی کسی کام کی نہیں سوائے قبر کے سانپ اور بچھوؤں کے۔ سانپ اور بچھوؤں کی غذا بنے گی۔ یاد رکھنا آج کے بعد شراب کو بھی ہاتھ مت لگانا۔ میں نے بات کافی آگے بڑھا دی ہے، یاد بات کئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں۔ اللہ اللہ پیارے، اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، کوئی میرا دشمن نہیں ہے، اسلامی رشتے کے سب میرے بھائی ہو، سمجھ میں آ رہی؟ اور بچوں تمہیں بڑی محنت سے تمہارے استادوں نے پڑھایا، میرے لال اتنا ضرور خیال رکھنا ذات پہ داغ آنے مت دینا، دھبا آنے مت دینا۔ ہمارے ہاتھوں سے تمہارے پگڑی بندھی ہے، صافہ بندھا ہے، تمہارے سینے میں قرآن آیا ہے، یہ سارے علماء موجود ہیں۔ آج سے ایسے ہو جاؤ، اگر تم کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو ہر ادا بولے نبی نبی، اور تم بھی سنو آپس میں میل محبت پیار، دل سے حسد کینہ بغاوت ادھر ادھر کرنا جلن، یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک دو۔ تمہیں خدا کا واسطہ اگر تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کو نقصان بھی مت پہنچانا، اگر تم کسی کے کام میں نہیں آ سکتے تو اس کا کام بھی مت بگاڑنا۔ ادھر سے جاؤ تو سلام، ادھر سے آؤ تو سلام، آپس میں میل محبت پیار۔ نوجوانوں تمہارے پاس موبائل ہے نا، اس کو اچھا استعمال کرو، اچھی اچھی تقریریں سنو، اچھی اچھی نعتیں سنو، قرآن سنو، اسی سے نماز سیکھو، ساری باتیں اس کو اچھا استعمال کر سکتے ہو۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا تم موبائل کو ہاتھ مت لگاؤ، مت لگاؤ، مت لگاؤ۔